اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ارحم علینا فی الدنیا والآخرہ بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم حضرات، اس وقت پوری قوم ایک سوگ میں بھی مبتلا ہے، اور جو حادثہ ہمارے ملک میں درپیش آیا، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں کہ اتنی کثیر تعداد میں نوجوان بچے، معصوم بچے شہید ہوئے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں۔ خدا کے لیے اس وقت انتہائی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عقل و خرد کی کیفیت میں آئیں۔ کہنے کو بے وقوفوں والی باتیں تو بے انتہا ہیں، لیکن میں ایک سوال آج پورے ملتان میں اکثر میں دیکھتا رہا، لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا رہا، لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ یہ جنہوں نے بھی یہ کام کیے ان کی تصاویر تقریباً انٹرنیٹ کے اوپر بھی آ چکی ہیں، ان سب کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ تو جو کچھ سامنے آیا ان سب کا تعلق پہاڑوں کے علاقے سے تھا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، میرا طالب علمی کا دور تھا، پاکستان کے ابھی دو ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، ایک حصہ مغربی پاکستان کہلاتا تھا، دوسرا حصہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ اس مغربی پاکستان کا جو اس وقت گورنر تھا اس کا نام تھا ملک امیر محمد خان۔ جتنے بھی بوڑھے لوگ جانتے ہیں بیٹھے ہیں وہ سب۔ ملک امیر محمد خان مغربی پاکستان کا گورنر، اور وہ گورنر ایسا تھا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اور لوگ کہتے تھے کہ جب ملک صاحب اپنے ایک طرف مونچھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو آدھا پاکستان ہلتا ہے، جب دوسری طرف ہاتھ پھیرتے ہیں تو دوسری طرف کا پاکستان ہلتا ہے۔ وہ ایک ایسا دبنگ، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا گورنر نہیں آیا کہ جس نے اپنے بچوں کو گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہونے دیا۔
آئے بچے ملنے کے لیے، لیکن رہنے نہیں دیا ان کو، اور کس لیے کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ گورنر ہاؤس ہے، یہ گورنر کے بچوں کا ہاؤس نہیں ہے. خود بھی نواب آف کالا باغ کہہ رہتے تھے. ملک صاحب تشریف لائے بہاولپور. والد کریم اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی میں شیخ الجامعہ تھے. میرے والد کریم کے ساتھ ان کی بے انتہا محبت تھی، بے انتہا محبت تھی. تو انہوں نے اطلاع بھیجی والد کریم کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ بہاولپور کے سرکٹ ہاؤس میں وقت متعین ہوا اور میں والد کریم کے ساتھ گیا. ملک امیر محمد خان صاحب برآمدے میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے. بڑے اس سے عزت سے وہ اندر لے کر گئے. میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بچے کو بھی باہر بھیج دیں، میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. والد کریم نے فرمایا کہ میرا اپنا بیٹا ہے، آپ بے فکر ہو کے بات کریں، اگر کہتے ہیں تو میں بھیج دیتا ہوں. تو جب انہوں نے پتہ چلا کہ میں بیٹا ہوں تو پھر کہنے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں. بات کا آغاز انہوں نے جہاں سے کیا وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے والد کریم سے فرمایا کہ میں خود پٹھان ہوں، میں خود پٹھان ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ پٹھان کیسا غیرت مند ہوتا ہے، کیونکہ میں خود پٹھان ہوں. میں پٹھان کی غیرت کو بھی جانتا ہوں. میں اپنے اس صوبے سے، کیونکہ پورا مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا، میں اپنے اس صوبے سے فحاشی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بے حیائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے پورے مغربی پاکستان کا سروے کرایا ہے کہ یہاں کون کون لوگ ہیں جو اس پیشے سے منسلک ہیں. تو جو میرا سروے ہے اس میں تقریباً 10 لاکھ عورتیں ہیں جو اس فحاشی کے پیشے سے منسلک ہیں. 10 لاکھ عورتیں. اور کہنے کہ کاظمی صاحب حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 10 لاکھ میں سے تقریباً 9,99,000 عورت جو ہے نا وہ پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتی. یعنی سب سے بڑی کثیر تعداد ان عورتوں میں اگر ہے تو وہ پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتی. اور میں خود پٹھان ہوں، مجھے پتا ہے کہ پٹھان کی عزت کیا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پہاڑی علاقے سے یہ پٹھانیاں کہلانے والی عورتیں یہ اس پیشے میں کیسے آ گئی. یعنی کہ میرا پروگرام یہ تھا کہ میں ان سب کو جمع کر کے ان سب کو گولی سے اڑوا دوں. لیکن میں نے ایوب خان سے بات کی تو ایوب خان کہنے لگے کہ اگر 10 لاکھ عورتوں کو مرواؤ گے ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی، جو ہماری نسلوں تک کو بھی نہیں چھوڑے گی. یعنی کہ جی میں صرف اس بات سے پریشان ہوں، میں نے صرف آپ کو اس لیے بلایا کہ مجھے خدا کے لیے رہنمائی کریں کہ یہ سلسلہ کیا ہے، کیونکہ میں خود پٹھان ہوں. تو والد کریم نے فرمایا کہ خان صاحب حضور کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم پہاڑوں سے نکلے گی. یاجوج ماجوج کی قوم پہاڑوں سے نکلے گی جو پوری امت کو بلکہ پوری دنیا کو برباد کرے گی. یہ پٹھان نہیں، یہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے لوگ ہیں. عزیزان محترم، میں آپ کو صرف یہ آگاہی دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ پٹھان غیرت مند قوم ہے، لیکن آج جو واقعی جو حقیقت میں جو پٹھان ہے وہ بھی آج اس یاجوج ماجوج کی قوم سے تنگ آ گئے ہیں.
اور ہمارے لیے اس کو تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی حقیقت میں پٹھان کون ہے اور یاجوج ماجوج کی قوم کون سی ہے۔ یہ صرف آپ نے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ فرق تلاش کریں۔ میں بڑے دکھ اور تکلیف سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آج ہماری مساجد کے اندر تبلیغ دین کے اعتبار سے لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے اپنے بہت سے لوگ ان کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں، اور نام یہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں۔ خدا کے لیے ذرا سوچئے گا، سمجھیے گا کہ کیا ان میں کوئی یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگ تو نہیں؟ اور اگر اس قوم سے ہیں تو وہ ہمارے دین کو بھی برباد کریں گے، وہ ہماری دنیا کو بھی برباد کریں گے۔ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے دین نے جو ایک درس دیا وہ یہ درس دیا کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور غزالی زمان، حضور غزالی زمان، حضور غزالی زمان۔ لیکن ہمیں کم از کم اتنی تمیز تو حاصل ہو جائے، ان معصوم بچوں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ یا بے شمار ہمارے اپنے ملنے والے ایک گھرانہ ایسا ہے کہ ان کا بچہ اس میں شہید ہوا، اور آج جب اس کی ماں اور باپ کا ٹیلی فون آیا ہے، یقین کریں جس طریقے سے وہ بلک بلک کے رو رہے تھے، اور ان کا تعلق ادھر اپر پنجاب سے تھا، ان کا بچہ بھی پڑھ رہا تھا، اور وہ جس طریقے سے وہ رو رہے تھے دل پھٹ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ اپنے دین کو سمجھیے گا خدا کے لیے، یہ داڑیاں رکھ کے، یہ زلفیں بڑھا کے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا کے اس طریقے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے دین کے اندر صحیح معنی میں داخل ہو جائے۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کبھی سوچئے گا کیا واقعی ہم اپنے دین میں صحیح طریقے سے داخل ہیں؟ ہمارے دین نے تو ہمیں سبق دیا، ہمارا دین کہتا ہے من عمل صالحا، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں جناب؟ نیک عمل کے لیے آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ مجھے ذرا بتائیے گا، انسان کی تخلیق جب ہوئی ہے اللہ نے انسان کی ضرورت کی ہر چیز اتار دی تھی، پہلے اتار دی تھی۔ نیک عمل انسان کی ضرورت ہے، اس نیک عمل کے لیے اللہ نے کون سی کتاب اتاری تھی؟ تو اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، یاد رکھیے گا۔ اور جو کتاب اتاری اس کتاب کو ہم پڑھ نہیں سکے، اس کتاب کو ہم سمجھ نہیں سکے، اور وہ کتاب کون سی تھی؟ اس نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تیرے اپنے اندر وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، تو صرف اپنے اندر نظر ڈال، اپنے آپ کو تلاش کر، اپنے آپ سے پوچھ، تیرا من جواب دے گا، تیرا ضمیر جواب دے گا، تیرا خمیر جواب دے گا۔ عزیزان محترم، جو اپنے ضمیر کو، اپنے من کو نہ سمجھ سکے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، خدا کے لیے سوچئے، میرا دین وہ دین ہے کہ جس نے کسی عیسائی کے گرجا گھر کو جلانے کا حکم نہیں دیا۔ میرا دین وہ دین ہے جس نے کسی ہندو کے مندر کو ڈھانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ آج ہم جن نفرتوں کے گڑھوں میں پڑے ہیں، ذرا کبھی سوچئے گا کہ یہ نفرتیں کیسے آئی ہیں، ورنہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھئے گا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے اسی بر صغیر کے اندر ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے۔ کیا یہ نفرتیں تھیں وہاں پر؟ مغلیہ دور حکومت تک کوئی ایک شخص دکھا دے
کہ کبھی مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے جھگڑے ہوئے؟ حالانکہ مسلمان اپنے دین میں اسی طریقے سے قائم تھے، ہندو اپنے دین میں اسی طریقے سے قائم تھے، لیکن کوئی جھگڑے نہیں تھے، کوئی فساد نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، وہ سب جانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک رشتہ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسانیت کا رشتہ ہے۔ پھر ان یہود و نصارہ نے آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر یہاں پہ جو منافرتیں پھیلائی گئیں، ورنہ آپ سلطنت مغلیہ تک آپ مجھے بتا دیں کہ کبھی کسی ہندو نے اٹھ کے آپ کے نبی کی توہین کی ہے؟ کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے گا مجھے کہ کسی سکھ نے آپ کے نبی کی توہین کی؟ پھر یہ واقع ہوئے تو کب ہوئے؟ یہ ہم آج علم الدین غازی کی بات کرتے ہیں، کروڑوں سلام ہو علم الدین غازی پر، لیکن یہ کس کے دور میں یہ میرے نبی کے خلاف بھونکا گیا؟ یہ نفرتیں کیسے بڑھائی گئیں؟ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف۔ یہ ایک بڑی 100 سال کے اندر اس بدماش اس انگریز نے یہ کیفیت پیدا کی کہ اس بر صغیر کے سکون کو برباد کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان دنیا کی ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان کی توہین نہیں برداشت کرتا ہے۔ اس سے پہلے جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کوئی اس قسم کے واقعات نہیں تھے۔ ہندو نے میرے نبی کی توہین کی تو اللہ اکبر، علم الدین غازی نے کیا کر دیا۔ لیکن وہ سمجھتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لہذا ایسی کیفیات پیدا کی گئی، ہمیں ایسے تفرقوں میں ڈالا گیا، ہمارے اندر فرقے بنائے گئے۔ خدا کے لیے سوچئے گا، سمجھیے گا، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے خود اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے دین کا حساب دینا ہے۔ ہر ایک سے پوچھا جائے گا، نہ میں آپ کی قبر میں، نہ آپ میری قبر میں۔ عقل و خرد سے کام لیجئے گا۔ آج ہم کن کو سپورٹ کر رہے ہیں، کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کون لوگ ہیں جو آج یعنی ہمدرد بھی بنے ہوئے بیانات آ رہے ہیں، جی یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے تمہارے پیروکار تھے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ کون طالبان کو سپورٹ کرتا رہا ہے آج تک؟ ہم نے کبھی زندگی بھر سپورٹ نہیں کی طالبان کی۔ ہم آغاز سے ہی شروع دن سے ہی، جب سے یہ ضیاء الحق نے یہ فتنہ اٹھایا تھا، ہم شروع دن سے اس کی مخالفت کرتے آئے۔ خدا کے لیے اس راہ پہ مت چلو، یہ ہمیں بربادی کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ لیکن افسوس، اس وقت جہاد کے نام کے اوپر لوگوں کے ذہنوں کو ایسا بدلا گیا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج یہ وہی جہادی ہیں جو ہمارے معصوم بچوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سوچ سمجھ دے۔ میں آپ سے اپیل کر کے جا رہا ہوں، باقی آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میں صرف اس لیے کہ تجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اگر تو اذان نہیں دے گا تو ضرور تیری پکڑ ہوگی۔ رب کریم پوچھے گا، جہاں تک تیری آواز جا سکتی تھی، جن تک تو اپنا پیغام پہنچا سکتا تھا، کیا تو نے اپنا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اس سے میں بری ذمہ ہوں، لیکن پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگوں کا قطعی طور پر اب سمجھداری کے ساتھ کام لیتے ہوئے ان کے ساتھ چاہے وہ دین کے نام پر آئیں
چاہے وہ جہاد کے نام پر آئیں، چاہے وہ دنیا کے نام پر آئیں، چاہے فلاح بہبود کے نام پر آئیں، خدا کے لیے سمجھیے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کار فرما ہوگی، یہ ضرور ہمیں تباہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اعمال کے لیے کوئی کتاب نہیں اتاری اللہ نے، اعمال کے لیے اتاری ہے تو ہمارے اپنے اندر کتاب اتاری، اپنے ضمیر کو پوچھئے، اپنے خمیر سے پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھئے، کوئی تیرے بیٹے کو قتل کر دے تو تجھے کیسا لگے گا؟ آج تو جا کے دوسروں کے بچوں کو مار رہا ہے، آج تو جا کے دوسروں کی عزت لوٹ رہا ہے، کوئی تیری عزت لوٹے تو کیسا لگے گا؟ آج دوسرے کے مال کو برباد کرتا ہے، ذرا پوچھ اپنے آپ سے، کوئی تیرے مال کو برباد کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ عزیزان محترم، جب ہم اپنے نفس کو بھی، اپنے من کو بھی نہ سمجھ سکیں تو ہم کس چیز کے مسلمان ہو سکیں گے؟ من عمل صالحا، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ خواہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومنون، لیکن وہ ایمان والے۔ اللہ اکبر۔ حضور ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا ماننے والا ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ ایمان والا ہے۔ تو ذرا اٹھائیے تاریخ آپ، جب حضور کا وصال ہو گیا تھا اور سیدنا ابو بکر صدیق کا دور حکومت ہے، اور ایک شخص اٹھا جس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اور وہ شخص کون تھا؟ اس کا نام تھا مسیلمہ۔ اور کمال یہ دیکھیے، قبیلے کے قبیلے، جو 2 لمحے پہلے جو لوگ صحابی تھے 2 لمحوں کے بعد وہ قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو گئے تھے۔ انہوں نے کلمہ مسلمہ کا پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور مسلمہ کا کلمہ کیا تھا؟ اس کا کلمہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ، مسلمہ نبی اللہ، لا الہ الا اللہ مسلمہ نبی اللہ، یہ اس کا کلمہ تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہاں تو قبیلے کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے اسی وقت خالد بن ولید کو بلایا اور فرمایا، خالد بن ولید جاؤ مسلمہ کو ختم کر کے آؤ۔ اور خالد بن ولید چلے، کوئی 2000 کا بھی پورا لشکر نہیں تھا آپ کے ساتھ، 2000 سے بھی کم تھے، اور وہاں مسلمہ کا لشکر تقریباً 40,000 کے قریب تھا۔ اور جب وہاں پہنچے اور جب جنگ شروع ہوئی ہے، واقعات بڑے طویل ہیں، بہرحال جب جنگ شروع ہوئی ہے وہ بھی کلمہ کیا پڑھ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ادھر خالد بن ولید والے کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ بھی کہہ رہے تھے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بھی کہہ رہے تھے یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ، یہ بھی لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں طرف سے ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب تک یہ نعرہ لگتا رہا، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج بری طریقے سے پٹی تھی، اس وقت بہت بری طریقے سے مار کھا رہے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے، یہی تو جرنیل کا کمال ہوتا ہے، جب حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھا کہ ہم تو بری طریقے سے ان سے مار کھا رہے ہیں، آپ نے اسی وقت اپنی فوج کو جمع کیا ہے، اور ان کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ اکبر کے نعرے نہ لگاؤ، بلکہ تم یہ نعرہ لگاؤ، یا محمد یا محمد یا محمد۔ حضور غزالی زمان، حضور غزالی زمان، حضور غزالی زمان، تاکہ فرق پتہ چلے کہ پرایا کون ہے اور اپنا کون ہے۔ وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہو، تم بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پرایا کون ہے اور اپنا کون ہے۔ جو اپنے ہیں وہ یہ نعرہ لگائیں، یا محمد یا محمد یا محمد۔ عزیزان محترم، آج خدا کے لیے سوچئے گا، کون لوگ ہیں جو ہماری ان باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں؟ کیوں اعتراض ہے؟ اس میں غلطیاں کیا ہیں ہماری؟
آج مسجدوں میں لکھوا دیں. ہم کیوں مسجدوں میں؟ یہ ہم نے کام کب سے شروع کیا تھا کہ مسجدوں کے اندر جو ہمیں ایک طرف یا محمد لکھواتے تھے، یہ ہم نے کب سے کام شروع کیا تھا. کاش کہ اگر آپ تاریخ کو پڑھتے نا، آپ کو پتا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ حضرت خالد بن ولید کے بعد پھر یہ اس قسم کے صحابہ کرام کا جب دور گزرا ہے، اس کے بعد یہ کام شروع ہوا مساجد کے اندر اللہ اکبر کی یا محمد لکھوایا جانے لگا. اور وہ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہر ایک چیز ایک ثبوت مانگتی ہے. ہر چیز ایک ثبوت مانگتی ہے. آپ عبادت کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، خدا کے لیے بتائیے کس مسجد میں جا رہے ہیں آپ؟ کس کی مسجد ہے؟ اللہ کی مسجد ہے. وہ کون سا اللہ ہے؟ کیا مسلمہ کذاب کا اللہ ہے؟ کس کا اللہ ہے ذرا بتائیے تو صحیح. تو آئیے پھر ہم نے ثبوت کے طور پر لکھا یا محمد کا کہ اے آنے والے، اگر تو اس مسجد میں عبادت کے لیے آیا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد میں جس اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو پڑھ وہ کس کا اللہ ہے؟ وہ محمد کا اللہ ہے. تکبیر، اللہ اکبر، عزیزان محترم، آج ایسی ایسی کیفیات پیدا کر دی گئی خدا کی قسم. ہاں، لوگوں کو تو وقت ہی نہیں. آج ہمیں کس لیے یہ معاشی پریشانی میں مبتلا کیا گیا؟ آج صبح سے شام تک لوگوں کو، باپ کو اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے سے فرصت نہیں ملتی ہے. یہ ہمیں معاشی پریشانیوں میں دھکیلا گیا، ہمیں غربت میں مبتلا کیا گیا. ورنہ ایمان سے بتائیے آپ کے ملک میں کیا کچھ نہیں ہے؟ حضور کبھی جا کے دیکھیے باہر کے ملکوں کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا آپ کا ملک کیسا ملک ہے. مجھے تو کئی مرتبہ احساس ہوا خدا کی قسم. سعودی عرب میں بھی احساس ہوا، مجھے انگلینڈ تک میں بھی احساس ہوا. ایک دفعہ دل کر رہا تھا، انگلینڈ میں ہم کھڑے تھے اپنے ہمارے چھوٹے بھائی راشد سعید صاحب کے ساتھ، اور دل کرنے لگا کنو کھانے کو. سردیوں کا موسم تھا. میں نے راشد میاں سے کہا، میں نے کہا بھائی پاکستان میں تو آج کل بڑا کنو چل رہا ہوگا، کہیں سے کنو تو لے لیں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اچھا منگواتے ہیں. وہ بار کہیں سے منگوائے، پتہ نہیں کس ملک کے کنو تھے. خدا کی قسم ان کو چھیل کے کاٹ کے کھانے لگے، ایسے بدذائقہ، طبیعت نہ کر رہی ہو کھانے کو. ہم نے کہا بھائی پاکستان کا منگاؤ. انہوں نے کہا بھائی پاکستان کا یہاں بڑی مشکل سے ملے گا، اور ملے گا تو اتنا مہنگا ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جس وقت ہم گئے دیکھنے کے لیے مارکیٹ کے اندر تو یقین کریں 1 پاؤنڈ کا ایک کنو تھا. 1 پاؤنڈ کا 110 روپے کا پاؤنڈ ہے آپ کا. ہم نے پتہ نہیں 2-4 پاؤنڈ خرچ کر کے اپنی خواہش کو تو مٹایا، لیکن اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہوئی وہاں سے کنو کھانے کی، جو ہم آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں. اللہ نے کیا کچھ نہیں اتارا تمہارے ملک کے اندر. اللہ نے ہر نعمت اتاری ہے خدا کی قسم. تمہاری زمین کے اندر وہ لذت رکھی ہے جو پوری دنیا میں بڑی گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں پوری دنیا کی زمین میں وہ لذت نہیں رکھی جو اللہ نے تمہارے ملک کی زمین میں لذت رکھی ہے. ہر نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا. لیکن آج اگر نہیں ہے تو کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ سکون نہیں ہے. ہم رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکتے کہ کبھی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی قاتل آ جائے گا، کبھی کوئی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ڈکیت آ جائے گا، کوئی چور آ جائے گا. اپنے شہر کی گلیوں میں نہیں پھر سکتے. کون ہے جو اس ملک کی یہ سکون کو برباد کیے کھڑا ہے؟ عزیزان محترم، یہ اس میں برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے، سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا، ایسے لوگوں کو ہم نے آگے لے کر آئے کہ جنہوں نے ہمارے دین کو بھی برباد کیا، دنیا کو بھی برباد کیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کہتے کس کو، دنیا کس کو کہتے ہیں. اور ذرا سوچئے گا، ایمان سے بتائیے یہ کلاشنکوف کلچر کہاں سے آیا ہے؟ کہ یہ سندھ سے آیا؟
کیا آپ کے پنجاب سے آیا؟ کہاں سے آیا ہے؟ یہی پہاڑوں سے آیا تھا. یہ ہیروئن کلچر کہاں سے آیا تھا؟ ذرا پوچھئے گا. ماشاءاللہ اس کے بارے ڈی ایس پی صاحب ہیں, پوچھئے گا اگر آپ کے ملک میں اگر کوئی گاڑی چوری ہو جائے کہاں سے ملتی ہے. میں خود ایک مرتبہ گیا ہوں, ایک دو وہ مجھے لے کے گئے تھے کہ شاید وہ شرم کر لیں کیونکہ بہت بڑی داڑیوں والے, وہ نمازیں پڑھتے ہیں, وہ بڑی بڑی وہ تسبیحیں ہاتھ میں رکھتے ہیں, شاید وہ شرم کریں. اور میں گیا تو مجھے کہتا ہے جناب یہ نمازیں ہمارا دین ہے, یہ ہمارا کاروبار ہے. اس تیری داڑھی کا ثواب کیا, مقصد کیا ہے؟ اس تیری تسبیح کا فائدہ کیا ہے؟ اس تیری نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر, کہ جس میں تو نے دین کو اور دنیا کو علیحدہ کیا ہے. خدا کے لیے دین آیا ہے دنیا کے لیے, دین آیا ہے دنیا کے لیے. اگر دنیا نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے. پھر لوگوں کو دین کا ترجمہ ہی نہیں پتا, اس کا معنی ہی نہیں پتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس یہ نمازوں کا نام دین ہے, یہ بس یہ تسبیحوں کا نام دین ہے. یاد رکھیے گا, دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے اس طریقے کو. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے اس طریقے کو جو طریقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس طریقے کا نام دین ہے کہ تو نے اے بندے زندگی کس طرح گزارنی ہے. اور اس زندگی گزارنے کے لیے جہاں پر وہ مالک ہے تو اس نے یہ بھی فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے میرے بندے تو میرا نائب بھی ہے. اگر میرا حکم چلے گا تو پھر تیرا حکم بھی ساتھ ساتھ چلے گا. جہاں ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں وہاں ہمارا حکم بھی چل رہا ہوتا ہے. مثلا اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے سطر ڈھانپو. اللہ کا حکم کیا ہے؟ سطر کو ڈھانپو. اب آگے ہمارا حکم کیا چلتا ہے؟ ہمارا حکم یہ چلتا ہے تیری مرضی ہے سطر ڈھانپنے کے لیے تو شلوار پہن, تو دھوتی پہن, تو پاجامہ پہن, تو جو کچھ بھی کر. سطر ڈھانپنے کے لیے جو آگے کا حکم ہے وہ تیرا حکم ہے. سطر ڈھانپنے کا حکم اللہ کا ہے. ہمارا حکم ہے تو پھر تیرا بھی حکم چلے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم, ہم نے نہ اپنے آپ کو سمجھا نہ اپنے دین کو سمجھا. آج سمجھتے ہیں کہ بس صرف نمازوں کا نام دین ہے, عبادتوں کا نام دین ہے. خدا کے لیے اپنی نمازوں کو بھی برباد نہ کیجیے. نماز وہ ہے جو نماز تجھے واقعی قبولیت کی طرف لے کر جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, لہذا صرف اللہ سے مدد مانگو. کیلنڈروں کے اوپر آج کل یہ آیتیں لکھ کے لوگوں کو بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو, اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, شرک ہے. مسلمانوں کے اندر تفرقے ڈالتے ہو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کس کی کرتے ہیں آپ؟ اور کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. عبادت صرف اللہ کی ہے. عبادت صرف اللہ. جب عبادت صرف اللہ کی ہے تو اس کو قبول کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اللہ کے سوا کوئی اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اس آیت میں یہی سمجھایا گیا تھا, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کی قبولیت میں کسی اور کو اختیار نہیں ہے. اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا گزار ہیں, تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم وہ عبادت کریں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہم نے اس اعتبار سے اللہ سے مدد مانگی تھی کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما تاکہ ہماری یہ عبادت قبول ہو جائے. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے جو اپنے ماں کے پاؤں کو دبا رہا ہے, اپنے باپ کے پاؤں کو دبا رہا ہے. ایمان سے بتائیے عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. خدمت تو ماں باپ کی ہے, خدمت ماں کی ہے, خدمت باپ کی ہے, لیکن عبادت کس کی ہے؟ اللہ. اب بیٹا ماں کے پاؤں کو دبا رہا ہے اور ماں اس کو دعائیں بھی دے رہی ہے.
اور ماں کہہ رہی ہے یار دیکھو یہ میرا بیٹا کتنا میرا خدمت گزار ہے، یا اللہ اس کے بال بچے جیتے رہیں، یا اللہ اس کے رزق میں برکتیں دے، یا اللہ اس کو جو تکلیف ہے اس کو تکلیف کو دور فرما دے، اے میرے اللہ میرے بچے کی زندگی دراز کر دے۔ ماں دعائیں دے رہی ہے، لیکن اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ بے شک ماں کے قدموں کو تو دبا رہا ہے، لیکن اس نے دیکھ لیا ہے کہ ماں کے پاس پیسے ہیں 2-4 لاکھ روپے، وہ اس کو پتہ چل گیا کہ اماں جو ہے نا وہ الماری میں رکھ کے بیٹھی ہے، اب اماں سے یہ 5 لاکھ روپے کیسے نکلواؤں؟ ایسے تو اماں دے گی نہیں، لڑ جھگڑ کے تو دے گی نہیں، لہذا اس کے پاؤں دباؤ۔ اب وہ پاؤں دبا رہا ہے، وہ یہ خدمت کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، ماں دعائیں بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ دلوں کا بھید وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے عبادت تو کر رہا ہے، لیکن یہ کس لیے کر رہا ہے میں قبول نہیں کرتا۔ ماں کی خدمت کیے رکھ، ماں دعائیں دیتی رہے گی، لیکن میں تیری ماں کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ماں کی دعاؤں کو قبول کر لیا تو غالباً تیری عبادت کو قبول کر لیا۔ لہذا ماں دعائیں دے رہی ہے لیکن اللہ قبول نہیں فرماتا، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور اس عبادت کو قبول کرنے کا حق بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور غزالی زبان۔ عزیزان محترم، ہم نے تو غلط قسم کے مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا کے آیتوں کے ذریعے، ان کے ترجموں کے ذریعے ان کی تفسیریں غلط بیان کر کے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کے مقرب بندوں سے بھی دور کیا۔ کیا جاتے ہو؟ کیوں دعا کراتے ہو؟ کیا رکھا ہے ان کی دعاؤں میں؟ وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ کوئی علی مدد کرے گا، نہ کوئی ولی مدد کرے گا، مدد کرے گا تو صرف اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کے بندے صحیح بات لوگوں کو سمجھا۔ اللہ اکبر، عبادت جو عبادت کر رہا ہے، یہ ولیوں کے پاس، یہ نبیوں کے پاس آ کے ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا صرف یہ ہے کہ وہ تیری اس عبادت کے اندر وہ اخلاص پیدا کر دیتے ہیں، وہ خلوص پیدا کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تیری عبادت کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم جو ہر وقت اپنے نبی کے گن گاتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف اس لیے گن گاتے ہیں کہ یہ نبی کی ذات ہے، کہ جس ذات کے قریب ہو کر ہمیں ہر حقیقت کا پتہ چلتا ہے، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر نبیوں کو چھوڑ دو گے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ، لیکن نبیوں کو چھوڑنا بھی نہیں۔ یہ مجھے بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت وہ اپنے آپ کو کیا کہلاتی ہے؟ یا اگر یوں نہیں سمجھ آ رہی تو یہ بتا دیے، یہودی کس کی امت کہلاتی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، وہ حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا رسول مانتے ہیں۔ بلکہ اگر کبھی واسطہ پڑ گیا نا کسی یہودی سے، خدا کی قسم 2 منٹ میں بچوں کو ناک آؤٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ سیدھے اٹھائیں گے آپ کا قرآن اور کہیں گے تم بڑے اپنے نبی کی باتیں کرتے ہو، یہ کتاب تمہاری ہے، یہ قرآن تمہارا ہے، اس قرآن میں کہیں اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھا دو ہمیں۔ اگر تمہارا نبی اتنا ورفا اعلیٰ ہے تو ایک معجزہ دکھا دو، اپنی کتاب میں دکھا دو۔ اور اگر تم اپنے نبی کا نہیں دکھا سکتے تو آؤ ہم تمہیں اپنے نبی کا معجزہ دکھاتے ہیں۔ وہ فرعون کا پورا قصہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ دیکھو ہمارے نبی کے معجزے دیکھو۔ اپنے نبی کا تم ایک معجزہ قرآن میں نہیں دکھا سکتے۔ عزیزان محترم، وہ تسلیم کرتے ہیں حضرت موسیٰ کو، اللہ کا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے تمام معجزوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے خدا کے لیے بتاؤ، کیا حضرت موسیٰ
बरोज महशर क्या उनको अपना उम्मती तस्लीम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उसकी वजह क्या है? बेशक वो नबी भी कह रहे हैं, वो रसूल भी मान रहे हैं, वो उनके सारे मौजूदात को भी मान रहे हैं। वो कहते हैं देखो हमारा नबी कैसा बड़ा, कि ये फिरौन को साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन हजरत मूसा उनको अपना उम्मती तस्लीम नहीं करेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने नबूवत और रिसालत की उस हकीकत को नहीं समझा जो जिस हकीकत को मेरे नबी को अल्लाह ने भेजा था, ताकि हम नबूवत और रिसालत की वो हकीकतें जान जाएं। और वो हकीकतें क्या हैं? वो हकीकतें ये हैं कि अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसफ़ीहिम रसूला। ऐ ईमान वालो, इतना बड़ा रसूल है, तुम्हारा इतना बड़ा रसूल है कि कभी जहनों को न लड़ाना, तेरे जहन पीछे रह जाएंगे, मेरा नबी इससे भी आगे चला जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जो इतना बड़ा नबी है, इतना बड़ा रसूल है, अल्लाह अकबर, आज उसी नबी और रसूल के बारे में कि हम मस्जिद में अगर अपने नबी का नाम लिख दे तो मुशरिक है, हम अगर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें तो मुशरिक है, हम अगर अपने नबी के नाम को चूम लें तो हम बिदअती है। खुदा के लिए मुझे बताइएगा, ये कौन सा दीन है? ये कौन सी शरीयत है? ये कौन सा दीन तुम हमें देना चाहते हो? जो दीन तुम हमें देना चाहते हो, हम उस दीन को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो कितनी दफा पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि हमने कुरान में भी देखा, कुरान हकीम के अंदर एक मस्जिद का जिक्र है। कुरान हकीम के अंदर जिस मस्जिद को तुम्हारे नबी ने हुक्म दिया था इस मस्जिद को आग लगा दो, या तो कहिए कुरान में उस मस्जिद का जिक्र नहीं है, और अगर है तो बताइए, सर हिला के बताइए, है ना जिक्र? कुरान ने उसको मस्जिद कहा है ना। उस मस्जिद में क्या पांचों वक्त नमाजें नहीं हो रही थी? क्या पांचों वक्त अजानें नहीं हो रही थी? जिस मस्जिद में पांचों वक्त अजानें हो रही हैं, पांचों वक्त नमाजें हो रही हैं, इबादतें हो रही हैं, उसी मस्जिद के लिए तुम्हारा नबी हुक्म देता है इस मस्जिद को आग लगा दो। उस मस्जिद में जो नमाज पढ़ने वाले थे वो कौन सा कलमा पढ़ते थे? वो क्या मुसलमान कज़ाब का कलमा पढ़ते थे? वो कलमा यही पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद को रसूलुल्लाह कहते थे, लेकिन खुदा की कसम तेरा रसूलुल्लाह कहना काफी नहीं है। तेरा उस वक्त काफी होगा जब तू वाकई रिसालत को समझेगा, नबूवत को समझेगा कि नबूवत और रिसालत है क्या चीज। नबूवत और रिसालत, अल्लाह अकबर, ये वो वस्फ हैं, ये वो वस्फ हैं, खुदा की कसम हमारी अक्लें नहीं समझ सकती। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक खूबसूरत सा एक शेर कहा था, खूबसूरत, एक बहुत खूबसूरत एक शेर कहा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ु, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ु। आका, हम आपकी तारीफ नहीं बयान कर सकते, हमारे अक्लें की रसाई नहीं है, हमारी पहुंच ही नहीं है कि हम नबूवत और रिसालत को समझ सकें। हम आपकी तारीफ बयान कर ही नहीं सकते। हम तो एक ही बात कहते हैं, और वो क्या कहते हैं? हम कहते हैं बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई जात है तो आपकी जात है। अल्लाह, अच्छा जनाब, अल्लाह के बाद अगर जात है तो मोहम्मद की जात है। अभी पिछले दिनों मुल्तान में एक मस्जिद के अंदर एक साहब गए, अल्लाह अकबर, जरगर हैं, बहुत बड़े जरगर हैं मुल्तान के। उन्होंने अपने मोहल्ले में एक मस्जिद बनवाई है। उस मस्जिद वो गए बेचारे लाहौर, वो लाहौर जो गए तो वहाँ पे वो एक कतबा उन्होंने देखा जिस पे कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो उनको बहुत अच्छा लगा। वो जनाब वो खरीद के ले आए और ला के उन्होंने मस्जिद में लगाया। और मैं इत्तेफाक से उनके घर उस रोज गया हुआ था,
وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے مسجد میں، چلیں حضور عصر کی نماز وہیں پڑھیں گے اور یہ کتبہ بھی لگائیں گے، اور میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب جا کے انہوں نے مسجد میں جب وہ کتبہ لگایا، ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، ہم کچھ دیر پہلے پہنچے، انہوں نے جا کے وہ کتبہ وغیرہ لگایا، اللہ کو، اور بیٹھے ہوئے ہم سب دیکھ رہے تھے، بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ایک صاحب آ گئے، بڑی لمبی چوڑی داڑھی رکھے، اندر آئے، ادھر ادھر نظر ماری، اور پھر فوراً ہی کہتے ہیں یہ کس نے لگایا کتبہ؟ انہوں نے کہا جی میں نے لگایا جناب۔ انہوں نے کہا تو مسلمان ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتار اس کتبے کو۔ انہوں نے کہا غلطی کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو اندھا ہے، تجھے نہیں نظر آتی غلطی کیا؟ اس نے کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا ذرا دیکھ، اللہ کا لفظ چھوٹا لکھا ہے، محمد کا لفظ بڑا لکھا ہے۔ واہ بھائی واہ، تیرا بغض اندر سے بول رہا ہے۔ اگر محمد کا لفظ بڑا لکھ دیا ہے تو کیا محمد اللہ سے بڑا ہو گیا ہے؟ خدا کے لیے رحم کرو، یہ تمہارے اندر کے بغض بولتے ہیں، تمہارے اندر کی عداوت کا پتہ چلتا ہے، ورنہ لفظ محمد اگر بڑا لکھا ہے تو اس سے اللہ سے محمد بڑا نہیں ہوگا۔ محمد تو کیا ہے؟ بادش خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی گھٹیا قسم کی۔ جب وہ بولا ہے میں کھڑا ہوا، میں نے کہا الو ادھر آ، بھونکتا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے۔ اللہ اکبر۔ اس بیچارے کے ساتھ جس کو نہ دین کا پتہ نہ کچھ پتہ، مجھ سے بات کر، مجھے دکھا کہاں لکھا ہے، اور میں تجھے دکھاتا ہوں اللہ اکبر کہ کہاں محمد لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر بڑا لکھا ہوا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ عزیزان محترم، خدا کے لیے سوچئے گا، سمجھیے گا، اگر نبی کے دامن کو چھوڑ دو گے، جب تک اے قوم مسلم، جب تک تو نے اپنے نبی کے دامن کو صحیح معنی میں تھاما ہے، خدا کی قسم دنیا میں تو نے تیرا عروج تھا، تیری حکمرانی تھی، اور جب سے ہم نے اپنے نبی کی ذات کو نشانہ بنایا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک ہم ذلت و رسوائیوں میں جا رہے ہیں۔ میں ہر مسلمان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے لیے اپنی عقل و خرد سے کام لیتے ہوئے ہر اس شخص سے تم علیحدگی اختیار کرو کہ جس کے ذہن کے اندر تمہارے نبی کے خلاف ذرا سا بھی فطور بڑھ رہا ہو۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کون ہے اس کے مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ جنان محترم، یہ غلامی رسول میں موت جو ہوتی ہے نا، وہ موت نہیں ہوتی، وہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، من عمل صالحا، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ عورتوں میں سے ہوں یا مردوں میں سے ہوں، لیکن یاد رکھنا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ ایمان والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کرنے والے نہ ہوں، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کس کے اللہ کو مان رہا ہے، یہودی کے اللہ کو مان رہا ہے کہ عیسائی کو، کہ مسلمہ کذاب کے اللہ کو مان رہا ہے، کہ مرزا کے اللہ کو مان رہا ہے۔ اگر اللہ کو ماننے والا ہے تو محمد کے اللہ کو ماننے والا بن، اور محمد کے اللہ کو اگر مانتا ہے تو ثبوت پیش کر کہ واقعی تو محمد کو تسلیم کرتا ہے، اور محمد کو تسلیم کرنے کا مطلب وہ نہیں جیسے مسجد زرار میں کلمہ تو محمد کا پڑھتے تھے، کہتے تھے محمد نبی ہے، محمد رسول ہے، لیکن نبوت اور رسالت کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ نہیں، محمد کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تو نبوت کو بھی سمجھ، رسالت کو بھی سمجھ۔ جب تو نبوت اور رسالت کو سمجھے گا، اللہ اکبر، تیرا ایمان کامل ہوگا، اور جب تیرا ایمان کامل ہوگا تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم تجھے موت نہیں دیں گے، پھر تجھے موت نہیں آئے گی، بلکہ تجھے ایک ایسی زندگی دیں گے، ایسی زندگی دیں گے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ زندگی کیسی ہوگی۔ آج ہم زندہ بیٹھے ہیں، آج ہم زندہ بیٹھے ہیں، ٹھیک، ہماری اس زندگی کے لیے مجھے کہیں دکھا دو
اللہ نے طیب کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے کہیں طیب کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ طیب عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ہر خوبی ہو، ہر صلاحیت ہو، ہر بہتری جس میں موجود ہو، ہر رانائی موجود ہو، اس کو کہتے ہیں طیب. مثلا مثال کے طور پہ اللہ اکبر، بعض پانی ایسے ہوتے ہیں آپ اس سے وضو کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے وضو پاک پانی سے ہوگا نا پاک سے ہوگا؟ پاک سے ہوگا نا. آپ وضو کر سکتے ہیں اس پانی سے، لیکن وہ آپ پانی پی نہیں سکتے ہیں. ایسا کھاری ہوتا ہے، یہ اس قسم کا ہوتا ہے. آپ وضو کر لیتے ہیں لیکن پی نہیں سکتے. بات پانی ایسا ہے جو آپ پی سکتے ہیں لیکن وضو نہیں کر سکتے. بات پانی ایسا ہے جس کو آپ کھیتوں میں لگا سکتے ہیں لیکن نہ آپ پی سکتے ہیں نہ وضو کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، بے شمار قسمیں عربی میں عربی زبان میں کسی ایسے پانی کو جو تمام مقاصد کو حاصل، جس سے تمام مقصد حاصل نہ ہو، عربی زبان میں کسی ایسے پانی کو طیب نہیں کہیں گے. وہ اس پانی کو طیب کہیں گے کہ تیرا دل پینے کو چاہ رہا ہے پی لے، تیرا کھیت میں لگانے کو دل چاہ رہا ہے کھیت میں لگا دے، تیرا وضو کرنے کو دل چاہ رہا ہے وضو کر لے. غرض یہ کہ جس پانی میں ساری خوبیاں موجود ہوں اس پانی کو کہتے ہیں یہ پانی طیب ہے. یہ پانی طیب ہے. حیاتن طیبہ، ہم تجھے ایسی زندگی دیں گے کہ زندگی سے متعلق تیرے ذہن میں جو کچھ بھی ہے، مثلا کیا ہے، ایمان سے بتائیے. آج آپ زندہ بیٹھے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کسی کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی کی بات سننا چاہیں سن سکتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں اتنی خوبیاں ہیں، تو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، تو سننا چاہے تو سن سکتا ہے، تو بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے، تو اس کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، تو اس کی مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اللہ تیری اس دنیاوی زندگی کے لیے طیب کا لفظ نہیں استعمال کرتا، بلکہ کس دنیا کے لیے، کس زندگی کے لیے؟ اس دنیا سے جانے کے بعد والی زندگی کے لیے. حالانکہ وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں جو مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، اللہ اکبر، قبروں کا احترام، لیکن مردہ کچھ نہیں کر سکتے. خدا کے لیے اگر مردہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ حیاتن طیبہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس زندگی کے لیے ہے جو دنیا سے جانے کے بعد والی زندگی ہے. اللہ یہی بتا رہا ہے، اگر تیرے اعمال درست ہوئے اور اگر تیرا ایمان کامل ہوا تو سن، اس دنیا سے جانے کے بعد ہم تجھے وہ زندگی دیں گے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ زندگی کیسی ہوگی؟ اس دنیا کی زندگی میں تو دیکھنا چاہتا ہے بالکل دیکھ سکتا ہے، لیکن تو آنکھوں کا محتاج ہو کے رہے. اگر تو کسی کی بات سننا چاہتا ہے تو بالکل سن سکتا ہے، لیکن کانوں کا محتاج ہے. لیکن وہ دنیا ایسی ہوگی، وہ زندگی ایسی ہوگی کہ تو آنکھوں کا محتاج نہیں ہوگا، تو کانوں کا محتاج نہیں ہوگا، کسی کو بلانا چاہے گا آواز کا محتاج نہیں ہوگا. ارے تو چاہے گا اور وہ بندہ خود بخود کھینچتا چلا آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان محترم، تو کسی کی مدد کرنا چاہے گا تو اسباب دنیا کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ تو دیکھے گا، تو مدد کرنا چاہے گا تو کیسے مدد کر سکے گا. ایسی زندگی ہوگی. یہی تو چیز ہے آج دنیا. جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو کیا، جب حج پہ کوئی جانا چاہتا ہے تو ہم سے اکثر دعا کراتا ہے، صحیح دعا کریں دعا کریں. بلکہ ایک دفعہ تو بیٹھے ہوئے تھے، 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے کا صحیح دعا کرو دعا کرو، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ میں کچھ سڑوا گھنے، اللہ سڑوا گھنے. نال ایک بندہ بیٹھا ہی، انہوں نے کہا صحیح اے دعا نہ کراہے، اللہ نہ سڑواوے. صحیح دعا یہ کرو حضور سڑوا گھنے. جی اللہ سڑوایا ہے وہاں تو دنیا چلا جی اللہ نہ بلائے، بس حضور بلا لے. اللہ جب مدینے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی بلاوا آ جائے، جی بلاوا آ جائے. کس بات کا بلاوا آ جائے؟ خدا کی قسم
جب نبی سے تو پیار کرے گا وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آ میرے غلام میرے پاس تو آ جا۔ اچھا صحیح، پھر غلام ہی جانے چاہیے نا، پھر یہ سارے بدماش بھی تو پہنچے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سارے خبیث بھی تو پہنچے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر جی، دیکھیں ہم تو جی مدینے ہو کے آئے، ارے پاگل کے بچے، وہ کائنات کا شہنشاہ ہے، وہ کائنات کا شہنشاہ ہے، اور تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ شہنشاہوں کے دربار میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں، شہنشاہوں کے دربار میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور غزالی زمان، حضور غزالی زمان، حضور غزالی زمان۔ ایک وہ ہوتا ہے جس پہ شہنشاہ بہت راضی ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے لاؤ میرے پاس، میں خود انعام دوں گا اس کو، اور ایک وہ ہوتا ہے جن پر شہنشاہ بہت ناراض ہوتے ہیں، کسی سے سزا بھی نہیں دلواتے، کہتے ہیں بلاؤ میں خود اپنے ہاتھ سے سزا دوں گا۔ اللہ اکبر، حضور بلا تو لیں لیکن یہ دعا کیا کرو رب کریم حضور جب بلائیں تو ہم سزا پانے والوں میں نہ ہوں بلکہ ہم حضور کی بارگاہ سے انعام پانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، یا آج وہاں سے ہو کے آ کے اور آ کے یہ خودکش بمبار بنتے ہیں، یہ حملے کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے عذاب بنتے ہیں۔ خدا کے لیے سوچئے گا، آج کے بعد سے میں آپ کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں، ویسے تو آپ کی مرضی ہے، ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا قبر کے اندر۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج ہم تیرا کوئی حساب کتاب نہیں کریں گے، تیری پوری کتاب تیرے آگے رکھیں گے اور تجھے کہیں گے اے بندے تو خود اپنی ویڈیو فلم دیکھ، اپنی کتاب پڑھ، اپنے اعمال کو دیکھ، آج خود اپنا حساب کتاب کر کہ یہ جو کچھ تو نے کیا ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ صرف تیرے اس عمل کا صرف تجھے وہ منظر دکھایا جائے گا، نہیں، اس عمل سے پیدا ہونے والے جو اس سے جو چیز مرتب ہوگی وہ بھی تیرے علم میں لائی جائے گی کہ یہ دیکھ تو نے یہ 1 روپیہ خرچ کیا تھا، اس سے ہوا کیا تھا، تو نے کیا سمجھا تھا کہ میں یہ کسی مستحق کو دے رہا ہوں۔ ہمیں تو صحیح یہ تک نہیں پتا مستحق کہتے کس کو ہیں، کاش کہ ہمیں پتا چلتا کہ مستحق کس کو کہتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا کہ مستحق، آج تو ہمارے کو جی وہ بڑا غریب ہے، وہ بڑا یہ ہے، ورنہ ایمانداری سے احادیث پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ مسجد نبوی میں زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات تقسیم ہو رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں اعلان ہوتا ہے کہ زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات کی تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ، ایک صحابی ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو دوسرے صحابی ان کو جا کے کہتے ہیں جا بھائی تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں، جا کے اعلان ہو رہا ہے تو جا کے ادھر سے کچھ لے لے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا میرے جسم پہ تجھے کپڑے نظر نہیں آ رہے؟ اگر میرا جسم اگر ننگا ہے تو میں لیتا ہوں، اور اگر میرے جسم پہ اگر کپڑے نظر آ رہے ہیں تو میں مستحق نہیں۔ ذرا سوچئے مستحق کون ہے اسلام میں، تمہارے دین میں مستحق کون ہے؟ ایک صحابی ہے، ان کے گھر میں دوسرا صحابی جانتا ہے اس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے دوسرے دن کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، وہ ان کو جا کے کہتا ہے جا بھائی تیرے گھر میں صبح کے لیے کل کے گزارے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو جا کے کوئی زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں سے لے لے۔ تو وہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر، میں مستحق نہیں ہوں۔ جس کا ایک وقت میں اگر پیٹ بھرا ہوا ہے، میرا دین کہتا ہے وہ مستحق نہیں ہے۔ اپنے دین کو سمجھیے گا خدا کے لیے، ہم جاج کے لوگوں کو پتہ نہیں کس کس طریقے سے، اسی لیے تو آج ہمارا دیا ہوا بھی کام نہیں آ رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. میں یہ بچہ بیٹھا ہے کیا نام ہے بھی تمہارا؟ ہاں محمد عمر، حضرت مولانا یہ عامر شہزاد صاحب، میں ان سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے ایک تحریک بنائی، تحریک بقائے اسلام، جس کے لیے آپ نے ابھی بھی شاید یہ ابھی آپ کے سامنے آئے. الحمدللہ تحریک بقائے اسلام کی طرف سے جو پروگرام شروع ہو چکے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے. ہم غریب لوگوں کی مدد بھی، بیمار لوگوں کی مدد بھی، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم نے اسی مہینے کے اندر تقریباً کوئی 1 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کیے ہیں. لیکن ہم نے صرف یہ جانا ہے کہ مستحق ہے یا نہیں. جو مستحق ہے، جو ہمارے دین کے پیمانے پہ، صحیح پیمانے پہ جو مستحق اتر رہا ہے، ہم اس کی ضرور مدد کے لیے پہنچیں گے. یہ آپ کے اس شہر کے اندر بھی یونٹیں ہیں انشاءاللہ العزیز. اگر کوئی بھی شخص کو کوئی تکلیف میں ہے، خدا کے لیے آئیے ان کے پاس، ہمیں آگاہ کیجئے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دین کی، دنیا کی راحتوں سے نوازے، دارین کی سعادتوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد